ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اور برگزیدہ نبی ہو گزرے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالیوں سے اور بڑی نعمتوں سے نوازا۔ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے کر ان سے وہ نعمتیں واپس کیوں لے لیں، ان کو ان سے محروم کیوں کر دیا، اور آخر ایسی کون سی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو بنی کہ جس سے ان کے سگے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے تعلق دار، ان پر ایمان لانے والے، ان کی بستی کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق کہاں سے کس سے تعلق بنتا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے وہ نواسے تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتے ہی ایک لفظ ذہن اور دماغ میں گھومتا ہے، وہ ہے صبر۔ عام طور پہ صبر ایوب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ آپ کا نام نہیں، آپ کا نام ایوب تھا۔ ایوب کا نام لے تو صبر ذہن میں آتا ہے، صبر کا نام لے تو ایوب علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی آپ کے نکاح میں تھی، ان کا نام تھا رحمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی، اس کا نام تھا رحمت، وہ آپ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے آپ نواسے تھے۔ یہ تو آپ کا ہو گیا خاندانی تعلق۔ حضرت ایوب علیہ السلام سوڈان کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار باغات، بے شمار مویشی، کھیت خلیان، بہت سارا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتے، صبر اور شکر کرتے۔ شکر آپ کا بہت مشہور تھا، زیادہ وقت آپ شکر میں گزار دیتے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آسمان پر فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں مصروف تھے کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ شیطان ادھر سے آ ٹپکا، اس نے آ کے کہا کہ ایسے تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازے، مال دیا، خوشحالیاں دی، کھیت کھلیان دیے، باغات دیے، بہت وسیع اور یہ چراگاہیں دیں، تو یہ تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دے تو وہ شکر تو کرے گا پھر اللہ تعالیٰ۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بات سن کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان کو کہ جا، میں نے تجھے کسی حد تک ایوب علیہ السلام کے مال مویشیوں پر دسترس دے دی ہے، قابو دے دیا ہے، تو ان کو چاہے تو آزما لے۔ لہذا اس سے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ ریوڑ جو ہزاروں پر مشتمل تھا، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، بھیڑیں اور سینکڑوں کے حساب سے غلام جو آپ کے نوکر چاکر ان کو چرانے کے لیے جاتے، کچھ آپ کی خدمت میں مصروف ہوتے، کوئی باغوں میں ہوتے، کوئی کھیت کھلیان میں ہوتے تھے۔ تو یوں وہ جو مال مویشی تھے وہ جب چرنے کے لیے چراگاہوں کی طرف گئے ہوئے تھے تو ڈاکو پڑے اور وہ مال مویشی سارے اور غلاموں کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے گئے، تو غائب کر دیا۔ یوں آپ کو مال مویشی سے محروم ہونا پڑا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت کھلیان، باغات، ان پر ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ تمام کے تمام تباہ و برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی اچانک صرف ایوب علیہ السلام کی، اور یوں اس سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو محروم کر دیا گیا۔ لیکن جس چیز سے ایوب علیہ السلام کو محروم کیا جاتا رہا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت ایوب علیہ السلام کا شکر تو بڑھتا چلا گیا، کمی نہیں ہوئی، اس میں زیادتی آتی گئی۔ اور پھر ایسا ہوا ایک دن کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں
روایات میں آتا ہے کہ 7 بیٹیاں 7 بیٹے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے، اور بھی خاندان کے لوگ وہ کمرے میں بیٹھ کے تعلیم کر رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے، سب ایک جگہ مل کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گری اور وہ تمام کے تمام وہاں پہ فوت ہو گئے، وہ مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی رحمت جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ دونوں بچ گئے، باقی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی بھی ختم ہو گئے، باغات بھی ختم ہو گئے، کھیت کھلیان بھی ختم ہو گئے، چراگاہیں بھی ختم ہو گئی، اور آخر میں بال بچے بھی آپ کے خاندان کے لوگ وہ بھی تباہ و برباد، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر میں فرق نہیں آیا، اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بلکہ اس میں زیادتی آتی گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھر اچانک ایک جگہ پہ خارش شروع ہوئی، اور خارش بڑھتے بڑھتے پورے جسم میں پھیل گئی، اس میں پھوڑے آبلے دانے نکل آئے۔ تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اقدس میں۔ یہ روایات صحیح نہیں ہے، کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جس سے نفرت کا کوئی پہلو پایا جائے، کیڑے نہیں بلکہ ویسے ہی آپ کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے۔ تقدس نبی کا بہرحال رہنا چاہیے، وہ آبلے پڑ گئے، پھوڑے بن گئے، جسم اقدس آپ کا گل گیا۔ تو اس سے پھر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کچھ چھوت کی بیماری ہے، لوگ آپ کی بیماری سے نفرت کرنے لگے، آپ کے قریب نہیں آتے تھے، آپ دور سے آپ سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ بیماری بڑھتی چلی گئی، اور آپ نے محسوس کیا کہ اب لوگ میری بیماری سے زیادہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ آپ کے بھائی بھی اگر آپ سے بات کرتے تو وہ دور کھڑے ہو کے بات کرتے، اور یہاں تک بھی ایک بھائی نے کہہ دیا کہ آپ اگر اتنے نیک متقی ہوتے تو یہ بیماری آپ کو کیوں لگتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بستی اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور جنگلوں میں اپنے آپ نے بسیرا کر لیا، تو ویرانوں میں جنگلوں میں آپ رہنا شروع ہو گئے۔ آپ کی بیوی صبح و شام وہ آتی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کو کھانا کھلا جاتی، ان کے منہ میں لقمے ڈالتی، بڑی خدمت کرتی تھی ان کی۔ شیطان نے اس کو بھی بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ اب تمہارا کیا ہے، تم جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، چھوڑ دو، وہ تو اب ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے تو جسم سے بو آتی ہے، تو کیا کرو گی تم ان کے ساتھ، کوئی اور کسی جگہ پہ شادی کروا لو، ان کو چھوڑ دو۔ حضرت رحمت علیہ السلام نے اس کی کسی بات پر عمل نہیں کیا، وہ اس شکل انسانی میں آتا تھا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ رحمت گھروں میں، اچھا بات اس میں یہ کرنے والی ہے، جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، وہاں پہ حضرت رحمت علیہ السلام بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، جگہ جگہ پر آپ کا ساتھ دیا، محنت مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں چکی پیستی، جا کے آٹا پیس کے مزدوری کرتی، مشکیزیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پانی لا کے لوگوں کا گھروں میں ڈالتی، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی جلد مبارک پہ زخم بن گئے تھے، اور یوں محنت مزدوری کر کے وہ کچھ نہ کچھ لا کے ان کو کھلاتی پلاتی تھی۔ شیطان نے شکل انسانی میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کہا کہ اس عورت کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیا کرو، یہ اپنے خامد کے پاس جاتی ہے، وہاں جا کے اس کے جسم کو ہاتھ لگاتی ہے، یہ بیماری تمہارے گھروں میں آ جائے گی۔ یوں اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر میں، شکر میں اضافہ ہوتا گیا، کمی نہیں آئی۔ آخر کار ایک دن شیطان ابلیس شکل انسانی میں طبیب بن کر آپ کی بیوی کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں بہت بڑا طبیب ہوں، ہر بیماری کا میرے پاس علاج ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کو یہ بیماری ہے، تو اس نے کہا یہ تو معمولی بات ہے میرے لیے، یہ تو میں 1 منٹ میں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اجرت کتنی لیں گے؟ اس نے کہا میری کوئی اجرت نہیں ہے، صرف ایک بات میں مانگتا ہوں، وہ میری اجرت ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا 1 بکری میرے نام پہ ذبح کر دیں، اور اس کے بعد مجھے مخاطب کر کے وہ کہہ دیں ایوب کہ مجھے شفا تم نے دی ہے تو میں اس کا علاج کر دوں گا۔ وہ تو بیوی نے کہا چلو یہ تو کوئی بات نہیں، بکری بھی ہم اوکھے سوکھے ہو کے وہ کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، تو یہ جملہ بھی کہہ دیں گے۔
تو جب بیوی نے جا کے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایک طبیب آیا ہے شہر میں، بہت مشہور ہے، بڑا قابل ہے، تو وہ کہتا میں علاج کر دوں گا، تو یہ اس نے شرط رکھی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی باتیں ہیں، مسلمان تو یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور پھر ناراض بھی ہوئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر میں تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 ضربیں لگاؤں گا۔ یہ قسم بھی اٹھا لی۔ تو وقت گزرتا گیا، 18 برس گزر گئے اس بات کو۔ جب یہ بات ہو رہی ہے تو پھر جب وہ واپس آ گئی بیوی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے سرگوشی کی، اے اللہ اب تو دشمن جو تیرا بھی دشمن ہے، جو میرا بھی دشمن ہے، سارے مومنوں کا دشمن ہے، اے اللہ اب تو اس نے بھی حملے شروع کر دیے، اب وہ بھی میرے گھر تک آ پہنچا ہے، اور یہاں تک اس نے یہ سمجھ لیا، اس نے مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، اے اللہ تو اس نے میرے عقیدے پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس ساتھ ہی پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک جملہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا اور وہ سرگوشی کرنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس میں سے ایک چشمہ نکلے گا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا، اس پانی کو پینا بھی اور اس سے غسل بھی کرنا۔ ساتھ ہی دیکھا تو وہ چشمہ بھی ابل پڑا، حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی بھی پیا، اس سے خوب غسل کیا۔ جو غسل کرتے جاتے تھے آپ کا جسم اقدس ٹھیک ہوتا جاتا تھا، وہ جسم جو جلد ساری جھڑ چکی تھی، گوشت جھڑ چکا تھا، سوائے زبان کے، دل کے، دماغ کے، حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم سارے کا سارا بظاہر ناکارہ ہو چکا تھا، لیکن جو آپ غسل کرتے گئے تو آپ کا جسم تندرست ہوتا گیا۔ آپ پہلے بھی بہت حسین و جمیل تھے، آپ کا حسن و جمال بہت مشہور تھا، مثل تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا حسن و جمال، چمکتا چہرہ تھا، بڑا قد اور بڑی صحت مند۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب غسل کرتے گئے تو وہ پہلے سے زیادہ تندرست اور توانا ہوتے گئے، آپ کا حسن و جمال پہلے سے زیادہ نکھر گیا، اور پھر آپ کا چونکہ آپ لباس نہیں پہن سکتے تھے، اپنا سطر پتوں، نرم و نازک پتوں سے آپ ڈھانپا کرتے تھے۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو پھر اب آپ کو لباس کی ضرورت پڑی، تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بھیج دیا، وہ پہنا، زیب تن کیا، اور ساتھ ہی پتھر پہ بیٹھ گئے۔ ادھر سے آپ کی بیوی کے آنے کا بھی وقت ہو گیا، بیوی آئیں، پوچھا کہ یہاں میرے خاوند ہوتے تھے، شوہر ہوتے تھے، بیمار تھے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہچانتی ہو وہ کیسے ہیں؟ تو اس بیوی نے کہا اگر مجھے اللہ نہ بھلائے تو اگر وہ تندرست ہو جائے نا تو وہ بالکل تمہاری طرح ہو جائیں گے، اگر میرے شوہر تندرست ہوں تو بالکل تمہاری طرح ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے، ارشاد فرمایا پھر مجھے پہچان لو، میں ہی ایوب ہوں۔ پھر سارا ماجرا کہہ سنایا حضرت ایوب علیہ السلام نے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر فضل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سب کچھ واپس لوٹا دیا، مال و دولت عطا کر دیا۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، آپ کے کھیت پر برسا، وہ پانی کا نہیں بلکہ سونے کی ڈلیاں اس سے برسیں، اور سونے کا ایک ڈھیر وہاں پہ لگ گیا۔ ساتھ ایک اور کھیت تھا، اس پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس میں سے سونے کی ڈلیاں اس میں سے برسیں، یوں سونے کا ڈھیر بھی لگ گیا، چاندی کا ڈھیر بھی لگ گیا، مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، مال مویشی بھی آ گئے، نوکر چاکر بھی آ گئے۔ تو یوں حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ چونکہ قسم بھی اٹھا رکھی تھی، وہ قسم پوری کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندی پر جس نے نبی کی خدمت کی تھی، بڑی محنت کی تھی، وہ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت رحمت علیہ السلام کا صبر بھی ہو رہا، اس کا بھی امتحان ہو رہا تھا، اس کی آزمائش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ میری اس بندی کو سزا ملے اور اس کو دکھ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بناؤ، اور اس جھاڑو کو ایک ہی دفعہ آہستہ سے اپنی بیوی کے جسم پر مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْنَثْ
तुम फिर हानिस ना होना, तुम्हारी कसम इस तरह पूरी हो जाएगी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर इसी तरह किया, 100 तिनकों का इकट्ठा किया, झाड़ू बनाया और एक ही मरतबा हज़रत रहमत अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पे मार दिया, यूं कसम पूरी हो गई। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर 140 बरस उम्र पाई और 4 पुश्तें फिर आपने आगे पनपते हुए देखी, आपके माल दौलत के ऊपर जो अल्लाह ताला ने आपको वापस लौटा दिया था। तो यूं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी और शैतान को यूं शिकस्त हुई। नाज़रीन, हमारे लिए इसमें ये सबक निकलता है, ये खुलासा है कि अगर अल्लाह ताला के किसी महबूब बंदे पर कोई आजमाइश आ जाए, किसी नबी पर, किसी सहाबी पर, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है या अल्लाह ताला को कोई उसका अमल नापसंद आ गया है। आम आदमी पर अगर तकलीफ आए, आम मोमिन पर अगर तकलीफ आए तो उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और अगर अल्लाह के महबूब बंदों पर कोई परेशानी आए तो अल्लाह ताला फिर उनके मरातिब और दर्जात को बुलंद करता है। उसके मुरातिब, उसके दर्जात को बुलंद करना मकसूद होता है, क्योंकि वो तो मासूम होते हैं, तो उनकी फिर भी आजमाइश होती है। सबसे ज्यादा आजमाइश, बड़ी आजमाइश अंबिया पर आती है, इसलिए कि अल्लाह ताला को पसंद है कि उनके दर्जों को बुलंद कर दिया जाए, उनके मर्तबों को बुलंद से बुलंद किया जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक और अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।